ان الیہود اتت، کہ یہود وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے، فسألت عن خلق السماوات والارض، تو یہود نے نبی علیہ السلام سے زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں پوچھا، فقال، بس نبی علیہ السلام نے فرمایا، خلق اللہ الارض یوم الاحد، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار کے دن پیدا کیا، والبحار یوم الاثنین، اور سمندروں کو پیر کے دن پیدا کیا، وخلق الجبال یوم الثلاثاء، اور پہاڑوں کو منگل کے دن پیدا کیا، وما فیہن من المنافع، اور جو اس میں منافع یعنی فائدے ہیں پہاڑوں میں انسانوں کے لیے مختلف فائدے ہیں، وہ بھی منگل کے دن یعنی پہاڑ اور اس میں جو فائدے ہیں وہ منگل کے دن پیدا کیے، وخلق یوم الاربعاء الشجر، اور بدھ کے دن الشجر والماء، درخت اور پانی، والمدائن والعمران والخراب، آبادیاں، کنڈرات وغیرہ، یہ چیزیں بدھ کے دن پیدا کیا اللہ پاک نے، وخلق اللہ یوم الخمیس السماء، اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، وخلق یوم الجمعۃ النجوم والشمس، اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ستارے، سورج والقمر، اور چاند، والملائکہ، اور فرشتے، یہ سب پیدا کیے جمعہ کے دن۔ لیکن اس کے بعد وخلق اللہ والملائکہ الی ثلاث ساعات، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 3 حصے، پہلے حصہ میں فخلق فی اول ساعۃ الاجال حین یموت من مات، جمعہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اجل کو لکھا کہ کون سا انسان جو ہے کس دن مرے گا، وہ آجال جو ہے نا جمعہ کی اول ساعت میں لکھے گئے۔ اس کے بعد وفی الثانیۃ والذی الآفۃ علی کل شیء ینتفع بہ الناس، اور دوسری ساعت میں یعنی دوپہر کے وقت اللہ تعالیٰ نے وہ آفات، مصیبت، تکالیف یا وہ فائدے وہ پیدا کیے جو انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو یا انسان کے لیے جو نقصان دہ چیزیں ہیں، جو تکالیف ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے حصے میں پیدا کی۔ وفی الثالثۃ آدم واسکنہ الجنہ، اور جمعہ کے آخری حصہ میں یعنی عصر کے بعد، عصر اور مغرب کے درمیان اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وَأَمَرَ إِبْلِيسَ بِالسُّجُودِ لَهُ، اور ابلیس کو حکم کیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ اس میں پھر وہ بات بتا وَأَخْرَجَ مِنْهَا فِي آخِرِ السَّاعَةِ وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا فِي آخِرِ السَّاعَةِ قَالَتِ الْيَهُودُ ثُمَّ مَاذَا يَا مُحَمَّدُ، تو یہود نے اس کے بعد پوچھا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ، اس کا تو ظاہری معنی یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہو گیا، لیکن مفسرین ایمان نے ذکر نہیں کیا ہے، مفسرین ایمان ذکر کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس نظام کی حکومت کی بات دور سنبھالی۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہم اپنے محاورہ میں کہتے ہیں کہ فلاں نے کرسی سنبھالی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دن رات وہ کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے کرسی سنبھالی، اس نے حکومت سنبھالی۔ اسی طرح ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر قائم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ گیا اور عرش پر ہے اور زمین و آسمان جدھر بھی ہے نا وہ اللہ نہیں ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، یہ غلط معنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نظام کا، اس نظام کی حکومت باغ دور جو ہے نا وہ سنبھالی، جس طرح ہم اپنے محاورہ میں کہتے ہیں۔ قالوا، تو اس کے بعد یہود نے کہا ثم استراح، اس کے بعد ایک دن بچ جاتی ہے نا، جمعہ کہ نا یہ کام ختم ہو گیا اور اتوار کو شروع ہوا تھا، تو ہفتے والے دن باقی ہوتے، تو یہود نے اس وقت نبی علیہ السلام سے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ تو آرام تو وہ بندہ کرتا ہے
جس کو تکاوٹ پہنچتی ہے چې څوک ستړی شي نو هغه آرام کوي چې څوک ستړی شوی دی نو هغه آرام نه کوي نو یهودو دا خبره وکړه چې بیا اللہ تعالیٰ آرام وکړه پھر اللہ تعالیٰ نے آرام کیا تو اس پر نبی علیہ السلام فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت غصہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اس میں یہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں پہنچتی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو اس کے درمیان ہے فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ 6 دن میں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے تھکاوٹ نہیں پہنچی ہم اس سے تکے نہیں ہے مگر دې د وجه نه ستړي شوي نه یو نبی علیہ السلام د دې وجه نه غوسه شو چې یهود وویل چې نبی علیہ الله پاک د هفتې په ورځې دمه وکړه نو دمه خور په سره کې چې ستړی شي نبی علیہ السلام غوسه شو نو الله پاک دا آیتونه نازل کړي کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تکے نہیں ہے فاصبر علی ما یقول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے خفا ہو گئے غمگین ہو گئے تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے گئے فاصبر علی ما یقول صبر کرو ان باتوں پر جو یہ یہود کہتے ہیں ان پر صبر کرو اس میں ایک اشکال جو ہے نا وہ ذہن میں آتا ہے یہ سوال ذہن ترازی اگر سوال او اشکال دا دے چې قرآن مجید کے ہم راضی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا آیا انسان پر ایسا زمانہ آیا ہے جو اس میں انسان پر ایسا زمانہ بھی آیا ہے جو اس میں کچھ بھی نہیں آتا زمانہ تو آیا ہے لیکن انسان نہیں تھا مطلب اس دنیا کی پیدائش میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں انسان نہیں تھا اور بعض احادیث میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو پہلے اس پر انسانوں سے پہلے اس پر جنات کی حکومت تھی یہاں جنات آباد تھی پھر جنات نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جہاد کے لیے بھیجا اور ان جنات کو تقریباً ختم کیا اور باقی تھوڑے کچھ بچ گئے وہ پہاڑوں پر جو ہے نا وہ بھاگ گئے تو اس پر ایک اشکال ذہن میں ہے اوپر حدیث میں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کی تو اس کے جمعہ کی آخری حصہ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدائش اور زمین و آسمان کی پیدائش میں اس میں تھوڑا عرصہ فرق بھی نہیں تھا جب زمین و آسمان پیدا ہو گئے تو اس وقت جو ہے نا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور دوسرے احادیث اور دوسری آیات میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کی پیدائش میں بہت عرصہ جو ہے نا وہ فرق تھا ددی پمنس کی جدنا اگر ډیر وخت او دلته کی جدنا هغه ذکر شو چې ددی منس کوم فرق نه ودی کی تربیت سره دا تفسیر مظہری والا فرمائی اس اشکال کا جواب تفسیر مظہری والا وہ جواب دیتا ہے قلت لعل المراد بخلق آدم تقدیره في اللوح المحفوظ یہ فرماتا ہے کہ اوپر جو ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام زمین و آسمان کی پیدائش کے فوراً بعد پیدا کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اس وقت فیصلہ کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے اس وقت فیصلہ کیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے جنات پیدا کیے زمین پر وہ جنات کو حکومت کرتے تھے پھر انہوں نے جب سرکشی کی تو فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت کیا تھا لوح محفوظ میں لکھا کیا تھا کہ میں ایک انسان کو آدم علیہ السلام کو پیدا کروں گا اور اس کی اولاد جو ہے نا وہ زمین پر خلافت کرے گی تو اس کے بعد جو ہے نا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تفسیر مظہری والے جواب دیتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے یعنی صلی نماز پڑھو قبل طلوع الشمس سورج کے نکلنے سے پہلے یعنی صلاۃ الفجر اس سے مراد فجر کی نماز ہے جو طلوع الشمس سے قبل ہے وقبل الغروب اور غروب الشمس سے پہلے یعنی صلاۃ العصر اس سے مراد عصر کی نماز ہے ومن اللیل اور رات کو فسبحوا اللہ کی تسبیح بیان کرو رات کو یعنی صلاۃ المغرب والعشاء مغرب اور عشاء کی نماز وہ پڑھو وَأَدْبَارَ السُّجُودِ
اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو یعنی نماز پڑھو ادبار السجود سجدوں کے بعد. اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ ادبار السجود سجدوں کے بعد نماز پڑھو. اس سے مراد وہ نوافل یعنی وہ سنن ہے جو فرض نمازوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں، جیسے ظہر کی نماز کے بعد سنت پڑھے جاتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد سنت پڑھے جاتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد سنت پڑھے جاتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ادبار السجود سجدوں کے بعد یعنی نماز کے بعد پھر نماز پڑھو، تو اس سے مراد سنت ہے.